وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب الرمل في الحج والعمرة، باب ہے رمل کرنا حج میں اور عمرہ میں. حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمرة. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سعى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 أشواط، 3 چکروں میں. اشواط شوط کی جمع ہے، شوط چکر کو کہتے ہیں. طواف کے جو 7 چکر ہوتے ہیں ان 7 چکروں میں سے 3 چکروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے. ومشى 4 اور چلے 4 4 چکروں میں، یعنی 4 أشواط، 4 چکروں میں آپ چلے، یعنی جو باقی 4 چکر رہ گئے تھے ان میں آپ چلے. فی الحج والعمرۃ، حج میں بھی اور عمرہ میں بھی. حج عمرہ دونوں میں ہی آپ نے یہ کام کیا، اور آپ جو ہے وہ پہلے 3 چکروں میں آپ دوڑے اور پھر باقی 4 چکروں میں آپ چلے. اس دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ انسان عام چلنے سے تیز چلے اور اس کے قدموں کے درمیان فاصلہ کم ہو، عام چلنے سے تیز چلے. یہ ایک ایسی چال ہے کہ جس چال کے چلنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان طاقتور ہے، انسان کے اندر جوش و جذبہ ہے، اور اس سے انسان کی طاقت اور اس کا جوش، جذبہ، قوت وہ نمایاں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ صحابہ کرام کے ساتھ 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آپ آئے، تو مشرکین مکہ کو ایک جاہلیت کی حمیت ان کے اندر آ گئی، جاہلیت کی غیرت ان کے اندر آ گئی. انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کو طواف نہیں کرنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اگر مسلمان جو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے مخالف ہیں، تو اگر وہ عمرہ کر کے گئے تو ہمارے دشمن کہیں گے کہ ان میں غیرت نہیں ہے، انہوں نے اپنے دشمنوں کو کیسے عمرہ کرنے دیا. حالانکہ اس چیز کا تعلق غیرت سے نہیں ہے، لیکن ایک جاہلیت کی غیرت ان کے اندر آ گئی. قرآن کریم اس کو جاہلی حمیت قرار دیتا ہے. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ، جب کافروں کے دلوں میں جاہلیت کی حمیت آ گئی اور انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا. تو حضرت عثمان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، خبر مشہور ہو گئی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی صحابہ کرام سے، خون کی بیعت لی کہ جب تک ہم حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے. تو جب کفار مکہ نے دیکھا، قریش نے دیکھا کہ مسلمان اب جو ہے وہ اس وقت جوش جذبے میں آگے ہیں اور اب انہوں نے بیعت کر لی ہے، درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور اللہ نے بڑی تعریف فرمائی ہے ان صحابہ کی جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی. اور ان سب صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی نوید سنائی اور اپنی رضامندی کا اللہ نے نوید سنائی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. تو جب قریش نے دیکھا کہ مسلمان اس وقت غصے میں ہیں، غضب میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. تو اس معاہدے کے تحت پھر یہ طے ہوا تھا کہ اگلے سال عمرہ کریں گے مسلمان، یعنی 7 ہجری میں 7 ہجری میں عمرہ کریں گے. اس عمرے کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، جو مسلمانوں نے 7 ہجری میں کیا. اور یہ جو عمرۃ القضاء 7 ہجری میں کیا، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، جب صحابہ کرام عمرہ کرنے آئے تو قریش جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں کھڑے تھے، ارد گرد کھڑے تھے،
مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے طواف کرتے ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ نے طواف جو پہلے 3 چکر ہیں وہ آپ نے تیز چلنا ہے، دوڑنا ہے، رمل کرنا ہے پہلے 3 چکروں میں۔ اور وہ جو پہلے 3 چکروں کا رمل ہے، رمل کی میں وضاحت کر چکا ہوں، رمل کا مطلب ہے قدموں کے درمیان فاصلہ کم ہو۔ جب ہم عام نارمل رفتار سے چلتے ہیں تو ہمارے قدموں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، ہم درمیانی رفتار سے پیدل چلتے ہیں تو قدموں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے لمبا، لیکن جب ہم تھوڑا تیز چلتے ہیں تو قدموں کے درمیان فاصلہ کم ہو جاتا ہے، تو قدم تیز تیز اٹھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں رمل۔ بعض لوگ جو ہیں وہ رمل کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کندھے ہلائے جائیں، وہ کندھے ہلائے جائیں، وہ کہتے ہیں شاید کندھے ہلانے کا نام رمل ہے۔ تو جب طواف کرتے ہوئے وہ تھوڑا تیز چلتے نہیں ہیں، تھوڑا تیز دوڑتے نہیں ہیں بلکہ کندھے ہلانا شروع کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ رمل ہے۔ حالانکہ رمل کا مطلب کندھے ہلانا نہیں ہے، رمل کا مطلب کہ قدموں کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے۔ عام چلنے میں فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھاتے ہیں، فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، تو اور پھر تھوڑا سا وقفے سے انسان قدم اٹھاتا ہے، تو رمل میں فاصلہ کم ہوتا ہے قدموں کے درمیان اور انسان جلدی قدم اٹھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں رمل۔ تو اس رمل سے قوت، جوش، جذبہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا؟ یہ اس لیے حکم دیا کہ قریش مکہ نے مشہور کر رکھا تھا کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، تو اس وقت مدینہ منورہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، جو بھی وہاں جاتا تو بیمار ہو جاتا۔ تو قریش مکہ نے کہا دیکھو مذاق اڑایا مسلمانوں کا، دیکھو یہ ہم سے بچ کر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے اور وہاں جا کر یہ وبا کا شکار ہو گئے، یہ چونکہ ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتے تھے تو ہمارے معبودوں نے انہیں پکڑ میں لے لیا ہے اور انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس قسم کی افواہیں جو ہیں انہوں نے پھیلانا شروع کر دی، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو مدینہ منورہ میں اس قسم کی وبا موجود تھی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی۔ ہم یہ دعا پیچھے پڑھ چکے ہیں، پیچھے جب ہم نے میقات کے بارے میں واقعات پڑھے تو وہاں ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ تعالیٰ یہ جو مدینہ منورہ کی بیماری ہے اس کو جحفہ میں منتقل کر دے۔ جحفہ جو ایک میقات بھی ہے، آج کل ایک شہر ہے رابغ جدہ کے قریب، تو اس شہر کے قریب یہ جحفہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا اے اللہ یہ مدینہ منورہ کا جو یہ وبا ہے، بیماری ہے، یہ جحفہ شہر میں منتقل کر دے۔ تو یہ پھر وبا وہاں منتقل ہو گئی تھی اور پھر یہ بیماری اور یہ مصیبت مدینہ منورہ میں صحابہ کرام سے دور ہو گئی تھی۔ تو لیکن اب کافروں کا پروپیگنڈا جاری تھا کہ مسلمان قریش مہاجرین یہاں سے گئے ہیں اور یہاں سے جانے کے بعد بیمار ہو گئے ہیں، اب ان کے اندر طاقت اور جوش نہیں رہا، کمزور ہو گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پروپیگنڈا کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ بھی بڑا نقصان دہ ہوتا ہے جنگوں کے اندر، اور جہاں دشمنی ہوتی ہے تو وہاں پروپیگنڈا کی وجہ سے پروپیگنڈا کر کے دوسروں کو کمزور دکھایا جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جس طرح آج میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جب 7 ہجری کو عمرۃ القضاء فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ، تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ 3 چکروں میں رمل کریں۔ اور یہ جو 3 چکروں میں رمل تھا، شروع میں یہ حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک ہوتا تھا۔ شروع میں جو آپ نے حکم دیا، اگر پیچھے مجھے تو یاد نہیں ہے لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے باب پڑھ لیے ہیں، اس میں جو ہے وہ یہ صراحت موجود ہے کہ شروع میں جو رمل تھا یہ حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک تھا۔ یہ یہاں حدیث موجود ہے، 1662 نمبر حدیث۔ یہ جو باب ہے، باب کیف کان بدء الرمل، اس باب کے اندر یہ موجود ہے حضرت ابن عباس سے کہ قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے صحابہ بھی، یعنی عمرہ کرنے کے لیے، فقال المشرکون، تو مشرکوں نے کہا قریش مکہ نے، انہ یقدم علیکم، کہ یہ لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں، وقد وہنہم حمی یثرب، ان کو یثرب کے بخار نے انہیں کمزور کر دیا ہوا ہے۔ یہ مشرکین مکہ نے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا مسلمان آ رہے ہیں عمرہ کرنے، وہ کمزور ہو گئے کیونکہ وہاں مدینہ منورہ میں وبا تھی۔ تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا، انہوں نے کہا کہ ان کو مدینہ یعنی
اس کا پرانا نام یثرب ہے، یثرب کے بخار نے انہیں کمزور کر دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ان یرملوا الاشواط الثلاثہ، کہ وہ 3 چکروں میں رمل کریں، وان یمشوا بین الرکنین، اور وہ جو 2 رکن ہیں ان کے درمیان چلیں گے۔ 2 رکن کون سے؟ ایک رکن یمانی، رکن کہتے ہیں کونے کو، تو وہ کونا جو یمن کی طرف ہے، یہ وہ کونا ہے جو حجر اسود سے پہلے کونا آتا ہے، اور دوسرا کونا رکن حجر اسود جو حجر اسود والا کونا ہے۔ آپ نے ان کو 3 چکروں میں رمل کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ 3 پورے چکر میں رمل نہیں تھا، یہ حجر اسود سے لے کے رکن یمانی تک۔ یہ میں آپ کو خانہ کعبہ کا ماڈل دکھاتا ہوں، یہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ کا ماڈل ہے، نظر آ رہا ہے، اس میں یہاں ہے حجر اسود، یہ ماؤس نظر آ رہا ہے، یہاں حجر اسود ہے اس سائڈ پہ، یہ سامنے مقام ابراہیم نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اور اس کو حتیم کہتے ہیں، حجر اسماعیل کہتے ہیں یا حتیم کہتے ہیں، اور اسی کے اوپر یہاں میزاب ہے خانہ کعبہ کا، تو یہاں کر کے جو ہے وہ حجر اسود ہے، تو یہ حجر اسود والا کونا ہے، اور یہ جو پچھلا کونا ہے اس سے، یہ والا کونا، یہ رکن یمانی کا کونا ہے، نہیں یہاں حجر اسود سے شروع ہوگا نا، حجر اسود سے شروع ہوگا، یہاں سے لے کر رکن یمانی تک دوڑتے تھے اور دونوں رکنوں کے درمیان چلتے تھے، یعنی رکن یمانی سے رکن حجر اسود تک چلنے کا حکم دیا آپ نے صحابہ کرام کو۔ تو جب شروع میں آپ نے صحابہ کرام کو رمل کا حکم دیا تو یہ رمل 3 چکروں میں تھا، حجر اسود سے رکن یمانی تک ہوتا تھا اور دونوں رکنوں کے درمیان چلتے تھے صحابہ۔ یہ مطلب ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ 3 چکروں میں رمل کریں اور وہ دونوں رکنوں کے درمیان چلیں، رکن یمانی سے رکن حجر اسود تک، جس میں ہم آج کل ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھتے ہیں۔ ولم یمنعہ ان یأمرہم، آپ نے انہیں نہیں منع کیا اور نہیں منع کیا آپ کو کہ آپ انہیں حکم دیں ان یرملوا الاشواط کلھا، کہ وہ سارے چکروں کا رمل کریں، الا الابقاء علیہم، مگر ان پر شفقت کرنے نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 چکروں میں رمل کا حکم دیا، 7 چکروں میں رمل کا حکم نہیں دیا۔ 7 چکروں میں رمل کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ راوی حدیث کہتے ہیں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس لیے آپ نے 7 چکروں میں رمل کرنے کا حکم نہیں دیا، آپ 7 چکروں کا حکم دے دیتے، صرف شفقت کرتے ہوئے آپ نے 3 چکروں میں رمل کرنے کا حکم دیا۔ 7 چکروں میں رمل کرنا تھوڑا مشکل ہے، تو تھوڑا لمبا یہ دوڑنا ہو جاتا ہے، تو لمبا دوڑنے کا حکم دینے کی بجائے صرف 3 چکروں میں دوڑنے کا حکم دیا۔ اصل مقصود یہ تھا کہ کافروں کو، دشمنوں کو اپنی قوت دکھائی جائے اور اپنا جوش جذبہ دکھایا جائے کہ ہم بیمار نہیں ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں اور ہم تمہارا پورا مقابلہ کر سکتے ہیں، جب مقابلہ ہوگا تمہارا تو ہم تمہیں اپنی طاقت کے، اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے۔ تو یہ دکھانا مقصود تھا، یہ 3 چکروں سے بھی یہ چیز دکھائی جا سکتی تھی۔ تو وہ لوگ اب ارد گرد موجود تھے۔ اچھا، وہ جو لوگ ارد گرد موجود تھے، یہ بات یاد رکھیے کہ وہ یہ سائیڈ ہے رکن یمانی سے حجر اسود، اس سائیڈ پہ وہ موجود نہیں تھے، وہ باقی سائیڈوں پہ موجود تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سائیڈ پہ دوڑنے کا حکم نہیں دیا تھا، اس سائیڈ پہ آپ نے چلنے کا حکم دیا تھا۔ 7 ہجری کو رمل کا آپ نے پہلی دفعہ حکم دیا ہے، اور جب 7 عمرۃ القضاء کے موقع پر، اور جب آپ نے 7 ہجری کو حکم دیا تو 3 چکروں میں رمل کرنے کا حکم دیا ہے، تو ان 3 چکروں میں بھی پورے 3 چکر رمل کا حکم نہیں دیا تھا، یہ رکن حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک رمل کرنے کا حکم دیا تھا، باقی جو رکن یمانی سے حجر اسود تک چلنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ اس سائٹ پہ قریش مکہ موجود نہیں تھے، اگرچہ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا تھا۔ کون سا حکم؟ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان چلنے کا۔ بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 3 چکروں میں رمل کرنے کا حکم دیا، پورے 3 چکروں میں۔ بعد کے عمروں میں، جو بعد میں عمرے کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمل کرنے کا حکم دیا 3 چکروں میں ہی، لیکن جو 7 ہجری کو آپ نے رمل کرنے کا حکم دیا تھا وہ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان دوڑتے نہیں تھے، لیکن آپ نے آئندہ جو ہے وہ صحابہ کرام کو پورے 3 چکر دوڑنے کا حکم دیا، اس میں رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان بھی دوڑنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اصل میں بعض لوگوں کے نزدیک ذہن میں یہ اعتراض آتا ہے کہ 7 ہجری کی تو ایک وجہ تھی جس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کو رمل کرنے کا حکم دیا، وہ وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ موجود تھے ارد گرد، وہ دیکھ رہے تھے، تو ان کو اپنی شان و شوکت اور ان کو اپنی قوت دکھانے کے لیے آپ نے صحابہ کرام کو ڈھیلا ڈھیلا چلنے کی بجائے آپ نے ان کو دوڑنے کا حکم دیا، رمل کرنے کا حکم دیا 3 چکروں میں۔ تو اب بعد میں تو جب فتح مکہ ہو گئی تو فتح مکہ کے بعد تو اب مکہ مکرمہ اب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور اب وہاں پھر 9 ہجری میں تو کافروں کو جو مسلمان ہو گئے، جو اب مسلمان نہیں تھے مشرک تھے، پھر 9 ہجری میں حکم ہو گیا کہ اب آئندہ مشرکین مکہ مکرمہ میں نہیں رہ سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو، سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، وہ اس سال کے بعد وہ مسجد حرام میں اب اس مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے، اب وہ یہاں سے نکل جائیں۔ تو ان کو مسجد حرام سے نکلنے کا، مکہ مکرمہ سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔ جب مکہ مکرمہ سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا تو پھر اس کے بعد پھر اب یہ علت ہی ختم ہو گئی کہ اب دشمنوں کو دکھانا ہے کہ ہم طاقتور ہیں اور دشمنوں کو دوڑ کر دکھانا ہے، تو اب رمل ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ ایک اعتراض کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے، علت تو یہی تھی کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ دیکھیں مسلمانوں کو 7 ہجری کو، اس کے بعد کے جو عمرے ہیں ان میں یہ علت ختم ہو گئی، لیکن ان کے بعد کے عمروں میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دوبارہ رمل کرنے کا حکم دیا۔ بعد کے عمروں میں بھی 10 ہجری میں جو آپ نے حج فرمایا ہے اس میں آپ نے صحابہ کرام کو رمل کرنے کا حکم دیا 3 چکروں میں، آپ نے رمل کو ختم نہیں کیا۔ کیوں ختم نہیں کیا؟ علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگرچہ اب مشرکین مکہ نہیں وہ آ بھی نہیں سکتے تھے مکہ مکرمہ میں، اور وہ مسلمانوں کی کمزوری وغیرہ یہ چیز دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن آپ نے اس لیے مسلمانوں کو رمل جاری رکھنے کا حکم دیا تاکہ وہ 7 ہجری والا عمرۃ القضاء والا سال مسلمانوں کو یاد رہے، اور مسلمانوں کو یہ یاد رہے کہ کس طرح جو ہیں وہ مسلمانوں نے کافروں کو اپنی شان و شوکت دکھائی تھی، اور مسلمان جو ہیں کبھی بھی کافروں سے مغلوب نہیں ہوں گے، اور تاکہ مسلمانوں کو یہ چیز جو ہے یہ عمرۃ القضاء اور اس واقعے کی یاد دلائے مسلمانوں کو۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رمل کا حکم ختم نہیں کیا، اس کو منسوخ نہیں کیا، آپ نے اس کو جاری رکھا، اگرچہ اس کی جو حکمت ہے فوری وہ ختم ہو گئی تھی۔ اور ویسے اگر ہم آج کا زمانہ دیکھیں، آج کے زمانے میں جو لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں مسلمان، اگرچہ وہاں کافر نہیں جا سکتے، لیکن آج آپ دیکھیے عمرہ وغیرہ حج وغیرہ یہ سب چیزیں ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں، آج جو ہیں وہ کافر لوگ بھی دیکھتے ہیں مسلمانوں کو، تو کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان جو ہیں بس عبادتوں کے اندر اتنے مگن ہیں کہ وہ عبادتیں کر کر کے کمزور ہوئے ہیں۔ نہیں، آج بھی کافروں کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ مسلمان اللہ کے حکم سے عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ زکوٰۃ حج سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ عبادتیں کر کر کے وہ اب صرف عبادتوں کے قابل نہیں رہ گئے۔ مسلمان ابھی بھی جو ہیں وہ طاقتور ہیں، ان میں جوش ہے، جذبہ ہے، اور جب کوئی ایسا موقع آئے میدان جنگ کا اور لڑائی کا تو مسلمان جو ہیں وہ کافروں پر پوری طرح حاوی ہو سکتے ہیں اور پوری طرح وہ ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، تو تاکہ عمرۃ القضاء کی بھی یاد آئے مسلمانوں کو، اور آئندہ بھی ایسی صورت ہو سکتی تھی کہ کافر لوگ مسلمانوں کو عمرہ کرتے دیکھ سکیں۔ تو بہرحال یہ حکم ختم نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے حج کے موقع پر دوبارہ صحابہ کرام کو رمل کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے ایک فرق کر دیا۔ 7 ہجری میں جو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ وہ 3 چکروں میں رمل کریں، اور اس میں درمیان میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلیں، کیونکہ اس وقت وہاں قریش مکہ نہیں تھے، لیکن جو آپ نے حج کے موقع پر مسلمانوں کو رمل کرنے کا حکم دیا تو وہاں آپ نے پھر یہ رکن یمانی اور حجر اسود کا یہ جو استثناء کیا تھا، یہ استثناء آپ نے ختم کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ آپ مسلمان 3 چکر مکمل رمل کریں گے۔ تو اب حج کے اندر یہ جو رمل ہوتا ہے یہ ہوتا 3 چکروں میں ہے، یہ 7 چکروں میں کیوں نہیں ہوتا اس کی وجہ بھی پیچھے پڑ چکے ہیں۔ یہ شفقت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر شفقت کرتے ہوئے 3 چکروں میں حکم دیا، 7 چکروں میں حکم نہیں دیا۔ شروع میں آپ نے 3 چکروں میں حکم دیا تھا، رکن یمانی حجر اسود کے درمیان چلتے تھے مسلمان، اور آخری 4 چکروں میں بھی چلتے تھے، لیکن جو حج کے موقع پر آپ نے جو دوبارہ رمل کا حکم دیا تو اس میں آپ نے 3 مکمل چکر جو ہے وہ رمل کا حکم دیا، اس میں آپ نے درمیان میں رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان چلنے کا حکم منسوخ کر دیا۔ تو یہ مطلب ہے سعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 اشواط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 چکر چلے، اب اس میں درمیان میں رکن یمانی حجر اسود کے درمیان بھی 3 چکر آپ دوڑے، تو اب اس میں رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان بھی آپ دوڑتے تھے،
3 چکروں میں، اور جو باقی 4 چکر تھے وہ آپ چلے، پورے باقی 4 چکروں میں آپ چلتے تھے، شروع کے 3 پورے چکروں میں آپ دوڑتے تھے. جی یہ حکم اصل میں تو عام ہی ہے، لیکن عورتوں کے ستر و حجاب وغیرہ کی وجہ سے، کیونکہ جب عمرہ ہوتا ہے، جب طواف ہوتا ہے تو اس میں مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں. مرد عورت اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکٹھے طواف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس میں ٹکرا رہے ہوں اور آپ اس میں ایک دوسرے سے مس ہو رہے ہوں. اس سے زیادہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے. لیکن ابھی تک کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ طواف جو ہے وہ مردوں کا الگ ہو، عورتوں کا الگ ہو. تو چونکہ مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا حکم تو یہ عام ہے، لیکن عورتوں کے لیے جو ہے یہ ان کے ستر و حجاب کی چیز منافی ہے. تو اس میں علماء کرام کا یہی کہنا ہے کہ عورتیں جو ہیں مرد ساتھ ہوں تو پھر عورتیں جو ہیں وہ رمل نہیں کریں گی. ہاں کوئی ایسی صورت ہو کہ رات کا وقت ہو، اندھیرا ہو یا مرد نہ ہوں، ایسی صورت میں عورتیں جو ہیں وہ دوڑ سکتی ہیں. لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر ایسی صورتوں میں عورتیں جو ہیں وہ رمل نہیں کریں گی، وہ چلیں گی، مرد دوڑیں گے صرف، تاکہ عورتوں کا پردہ وغیرہ پورا ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار